السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی ہے ہنوٹے نے کہانی لکھی اور اسے لکھا ہے ڈاکٹر رؤف پاریکھ نے۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پھول ہوا میں جھول رہے تھے اور تتلیاں پھولوں پر ناچ رہی تھی۔ درخت کے نیچے ہری ہری گھاس پر ہنوٹا ہرن کے بچے کو کہتے ہیں، پیٹ کے بل لیٹ کر کچھ لکھ رہا تھا۔ ننھے خرگوش کا ادھر سے گزر ہوا تو ہرن کے بچے کو لکھتا دیکھ کر وہ رک گیا اور اس کے پاس جا کر بولا، کیا ہو رہا ہے بھائی ہنوٹے؟ ہنوٹا چونک گیا اور خرگوش کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا، میں ایک کہانی لکھ رہا ہوں۔ اچھا، ننھا خرگوش ہنس کر بولا، ذرا سناؤ تو صحیح کہانی، لکھا کیا ہے؟ ہنوٹا کہانی سنانے لگا۔ لکھا ہے، کسی شہر میں دو انسان رہتے تھے، دونوں میں بہت دوستی تھی۔ جو بھی گھاس اور چارہ ملتا دونوں مل جل کر کھاتے اور رات کو درخت پر گھونسلے میں سو جاتے۔ یہ سن کر ننھا خرگوش زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ ہنوٹا حیرت سے کہنے لگا۔ ہنوٹے کی عمر بہت کم تھی اور انسانوں کے بارے میں اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے لے جاتے ہیں۔ بھائی ہنوٹے، تم بالکل گدھے ہو، ننھے خرگوش نے جواب دیا۔ ارے آہستہ بولو دوست، اگر گدھے نے سن لیا تو اماں ہرنی سے شکایت کر دے گا اور وہ ماموں چیتے سے ڈانٹ کھلوائیں گی۔ لیکن تم ہنس کیوں رہے ہو؟ ہنوٹے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کہانی میں کیا خرابی ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ انسان درخت پر رہتے ہیں اور گھاس کھاتے ہیں؟ خرگوش نے پوچھا۔ پھر خرگوش کہنے لگا، لو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے انسانوں کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دادا انسانوں کے درمیان بہت عرصہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی انسانوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ ننھے خرگوش نے شیخی بگاڑی۔ مجھے بھی بتاؤ، میں ایک کہانی لکھوں گا انسانوں کے بارے میں، ہنوٹے نے کہا۔ ہاں ہاں، ضرور بتاؤں گا، لیکن کہانی میں میرا نام بھی آنا چاہیے۔ مجھے جو اتنی ڈھیر ساری معلومات ہیں وہ میں تمہیں مفت میں کیسے دے دوں؟ اتنی معلومات تو جنگل کے کسی جانور کو نہیں ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ننھے خرگوش کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ دیکھو بھائی خرگوش، بڑا بول مت بولو، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے، ہنوٹا بولا۔ بھائی ہنوٹا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، چوہے نے جھاڑی کے پیچھے سے سر نکال کر کہا۔ وہ کافی دیر سے ہنوٹے اور خرگوش کی باتیں سن رہا تھا۔ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ ارے بھائی مونچھ مروڑ، تم کہاں سے آ ٹپکے؟ ننھے خرگوش نے چوہے کو چھیڑا۔ وہ ہمیشہ بیچارے چوہے کو مونچھ مروڑ کہہ کر چڑھایا کرتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے شریر جانور بھی اسے مونچھ مروڑ کہنے لگے۔ دیکھو، میں تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں خرگوش میاں، شیخی اور غرور اللہ کو پسند نہیں۔ چوہے نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا اور اسے سمجھایا، فوراً توبہ کرو۔ یہاں تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور ادھر شکاریوں کی ایک جیپ جنگل میں داخل ہو رہی تھی۔ اس میں 4 شکاری بندوقیں، دوربین، کیمرہ، جال، رسیاں، کھانے پینے کا سامان، خیمے اور دوسری بہت سی چیزیں لے کر جنگل میں شکار کھیلنے آ رہے تھے۔ چونچو چڑیا ایک درخت پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شکاری جنگل میں خیمے لگا رہے ہیں اور بندوقیں اٹھا اٹھا کر اس میں گولیاں بھر رہے ہیں تو وہ پھر سے اڑ کر جنگل میں تمام جانوروں کو خبردار کرنے لگی، چپ جاؤ، شکاری آ رہے ہیں۔ چونچو چڑیا نے ننھے خرگوش، ہنوٹے
اور مونچھ مروڑ چوہے کو ایک درخت کے نیچے زور زور سے باتیں کرتے پایا تو ان کے پاس پہنچی اور انہیں سمجھایا کہ جلدی سے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اور باہر نہ نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکاری رات کو جو تکے اور کباب کھائیں وہ تمہارے ہی گوشت کے بنے ہوئے ہوں۔ یہ کہہ کر چو چو چڑیا تو اڑ گئی، لیکن ننھا خرگوش پھر شیخی بگاڑنے لگا۔ ارے یہ انسان میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ میں کتنا تیز دوڑتا ہوں، یہ نہ مجھے پکڑ سکتے ہیں اور نہ مار سکتے ہیں۔ چلو ذرا ان انسانوں کی خبر لیں، آئے ہیں بڑے ہمیں شکار کرنے۔ ہنوٹا کان پکڑ کر بولا، نہ بابا نہ، نہ زبردست کا جوتا سر پر ہوتا ہے، دوڑتا تو میں بھی تیز ہوں، لیکن ان شکاریوں کے آگے جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ آؤ بھائی ہنوٹے، ہم تو چلتے ہیں، اس خرگوش کے بچے کو شکاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا ہی چھوڑ دو، چوہے نے کہا۔ لیکن ہنوٹا خرگوش کو سمجھانے میں لگا رہا اور شکاریوں نے اپنی دوربینوں سے ان تینوں کو باتیں کرتے دیکھ لیا۔ پہلے تو وہ چپکے چپکے ان تینوں کے قریب آئے اور جھاڑیوں کے پیچھے سے چپکے سے ان کی تصویر اتار لی۔ پھر ان کے جی میں آئی کہ ہرن کے اتنے خوبصورت بچے کو زندہ پکڑنا چاہیے، پھر خرگوش کو شکار کر کے اس کی بوٹیاں نمک مرچ لگا کر کھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے رسی کا پھندا بنایا اور درختوں کی آڑ لے کر چپکے چپکے آگے بڑھنے لگے۔ جانوروں کے کان بہت تیز ہوتے ہیں، وہ ذرا سی آہٹ بھی فوراً سن لیتے ہیں۔ ایک شکاری کے جوتے کے نیچے درخت کے سوکھے پتے چرمرائے تو ہرن کے کان کھڑے ہو گئے۔ چوہا بھی چوکنا ہو گیا، ہرن بھاگو کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ چوہے نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ڈر تو ننھے خرگوش کو بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ چوہے اور ہنوٹے پر رعب جمانے کے لیے وہیں کھڑا رہا۔ شکاریوں نے جو ہرن کے بچے کو یوں بھاگتے دیکھا تو جھٹ رسی کا پھندا گھما کر پھینکا، جو خرگوش کی گردن میں جا کر پھنس گیا۔ خرگوش کی گردن میں پھندا بہت مضبوطی سے لگا ہوا تھا، وہ بہت اچھلا تڑپا، لیکن شکاریوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے جال میں ڈال کر اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ ادھر ہنوٹا اور چوہا کچھ دور تک بھاگتے رہے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ ننھا خرگوش ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ رک گئے اور سوچنے لگے کہ ننھا خرگوش شاید کسی مصیبت میں ہے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دبے پاؤں واپس چلے، لیکن خرگوش کا وہاں نام و نشان تک نہ تھا۔ البتہ دور جنگل میں آگ جلتی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں چپکے چپکے وہاں پہنچے اور جھاڑیوں کی آڑ سے جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ شکاری آگ جلا رہے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے کہ خرگوش کا گوشت کس طرح پکایا جائے۔ ایک طرف ننھا خرگوش جال میں بندھا پڑا تھا، بیچارہ ہل جل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی شام ہوئی اور اندھیرا پھیلنے لگا، ایک شکاری نے اپنا لمبا چاقو نکالا اور اسے تیز کرنے لگا۔ خرگوش نے دیکھا تو اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ بیچارہ رونے لگا اور دل ہی دل میں خدا سے دعا کی، یا اللہ، میں نے غرور کیا تھا، اس کی یہ سزا ملی ہے۔ اگر تو مجھے اس قید سے رہائی دلا دے تو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی غرور نہیں کروں گا اور نہ کسی کو ستاؤں گا۔ ادھر ہنوٹا اور چوہا بھی سمجھ گئے کہ اگر ذرا بھی دیر کی تو خرگوش اپنی جان سے جائے گا۔ چنانچہ دونوں اٹھے اور چپکے چپکے کھسکتے ہوئے جال تک پہنچے۔ خرگوش نے انہیں دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ چوہے نے آگے بڑھ کر سرگوشی کی، کیوں بھائی خرگوش، اب کیا ہوا؟ کہاں گئی تمہاری تیز رفتاری اور انسانوں کے بارے میں تمہاری معلومات؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، ہنوٹے نے سرگوشی میں چوہے کو ڈانٹا۔ تمہارے دانت تیز ہیں، فوراً جال کو کتر ڈالو۔ چوہے نے جلدی جلدی جال کی رسیاں
اپنے دانتوں سے کترنا شروع کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں خرگوش آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے آزاد ہوتے ہی تینوں وہاں سے سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ بھاگتے بھاگتے جب تینوں کافی آگے نکل گئے اور گھنے جنگل میں پہنچے تو رک گئے۔ خرگوش نے چوہے اور ہرنوٹے کو گلے لگا لیا اور ان سے معافی مانگی۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں مر چکا ہوتا۔ میں نے جو بڑا بول بولا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ بھائی چوہے، میں تمہیں بہت ستایا کرتا تھا، مجھے معاف کر دو، خرگوش نے کہا۔ تم ہمارے بھائی ہو، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں سمجھ دی۔ چلو اس واقعے کا کم از کم اتنا فائدہ تو ہوا کہ اب تم غرور نہیں کرو گے، چوہے نے جواب دیا۔ اور ہاں، اب میں ہرنوٹے کو انسانوں کے بارے میں ساری معلومات دوں گا تاکہ وہ کہانی لکھ سکے، خرگوش نے کہا۔ ہرنوٹے نے کہا، بھائی جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے میں اسی پر ایک کہانی لکھ ڈالوں گا اور اس کا عنوان ہوگا غرور کا سر نیچا، اور تینوں ہنسنے لگے۔